الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن رمضان اسپیشل اور میں ہوں بلال کتب، اور کل کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد اب آپ تیاری پکڑ لیں ایک نئے لائف سٹائل کی۔ یہ لائف سٹائل لفظ بڑا اچھا لگتا ہے، نیا لائف سٹائل آئے گا، یہ بات ویسے کوئی مثبت طریقے سے استعمال کرتے تھے، لیکن اس کووڈ کے حوالے سے تو بڑا عجیب و غریب لگتا ہے کہ لائف سٹائل جو ہے وہ اس کو کیا کہیں گے۔ آپ نے ملنا نہیں ہے، آپ نے ہاتھ نہیں ملانا، آپ نے قریب نہیں جانا، سلسلے کیسے بنیں گے؟ لیکن بہت سی غلط فہمیاں جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی شاید ان باتوں کے ساتھ ساتھ جنم جو ہیں وہ لے رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ آج سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ چل رہا تھا کہ یہ جو ساری خبریں تھیں یہ بنیادی طور پہ فیک تھیں بہت سارا، تو اس لیے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان غلط فہمیوں کو اور نئے لائف سٹائل کو آج ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر سعید اختر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور اکبر درس صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تینوں مہمانوں کو انتہائی شدید وارم ویلکم۔ ڈاکٹر سعید اختر صاحب، آپ سے بات کی ابتدا کرتا ہوں۔ وہ آج ایک سٹیٹمنٹ پڑھی کہ جناب یہ جو وائرس ہے کرونا کا، اس کو سنجیدہ تب لیں جب آپ کے ہاں اموات زیادہ ہوئی ہوں۔ مثال کے طور پہ تقریباً سوا لاکھ کے قریب اموات صرف نیو یارک میں۔ آپ کو پتا نیو یارک ہے کتنا سا چڈو سا نیو یارک ہے بیچارہ، اتنا سا، اس میں سوا لاکھ اموات تقریباً ہو چکی ہیں، ڈاکٹرز اس میں شامل نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اموات کا ریشو بڑا کم ہے، تو کیا ہمیں اس بات کو سپورٹ بنانا چاہیے کہ بازار جیسے ہم نے کھول دیے یا سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ باقی ساری لائف نارمل کر لیں؟ میرا خیال ہے یہ ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں شاید کیونکہ وہ زیادہ تر ڈاکٹرز یا اہل علم لوگ نہیں ہیں، اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قرآن کی بڑی کیٹیگوریکل ٹیچنگ ہے کہ جو بھی فیصلے کرو وہ علم کی بیس پہ کرو، گمان کی بیس پہ مت کرو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اینی ڈسپیوٹ وداؤٹ اینی کوشچن یہ ایویڈنس ہمارے سامنے ہے کہ ایک وبا شروع ہوئی، چائنا میں شروع ہوئی، چائنا نے کیسے رسپونڈ کیا، ساؤتھ کوریا نے کیسے رسپونڈ کیا، پھر وہ یورپ کی طرف گئی، انہوں نے کیسے رسپونڈ کیا، پھر اس کا کیا پرائز بھگتی، پھر وہ امریکہ گئی جنہوں نے بہت کیجول لیا، پھر انہوں نے کیا پرائز بھگتی۔ یورپ میں مثال ہے کہ انہوں نے اس کو بہت ڈفرینٹلی لیا، جلدی جلدی انہوں نے 50,000 سے لاکھ ڈیلی ٹیسٹنگ کر کے اپنی ہیلدی پاپولیشن کو ان ہیلدی پاپولیشن سے آئسولیٹ کیا، ان کو کوارنٹائن کیا، ان کی ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے۔ اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے کہ یہ ایک ریئلٹی ہے، یہ ایک وائرس ہے جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے، جس سے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں۔ مطلب دیکھیں نا، ہم اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ کیا میں اس بات کو سچی سمجھوں گا کہ اگر میں ٹرین کے آگے خود آ کے جب تک لیٹوں گا نہیں اور زخمی نہیں ہوں گا اس وقت تک میں یہ تسلیم نہیں کروں گا کہ ٹرین کے آگے لیٹے گا جو آدمی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو ہم ایکچولی ڈاکٹر صاحب آپ کی وہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں نا، جب سیکرٹری ہیلتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر یہ آرگومنٹ بلڈ کر رہے ہیں کہ جناب ایکسیڈنٹ میں اتنے ہزار مرتے ہیں، کینسر سے اتنے ہزار مرتے ہیں، اور سگریٹ پینے سے اتنے ہزار مرتے ہیں، تو کورونا سے تو اتنے چھوٹے سے مرتے ہیں، تو اس پہ یہ جملہ سننے میں آیا عدالت کے اندر کہ پھر تو یہ ایپیڈیمک نہیں ہے نا، پھر تو یہ کوئی ایسی بڑی بیماری نہیں ہے۔ تو کیا مطلب یہ کمپیریزنز کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ نے بہت اچھی بات ابھی کی ہے، اور میرا خیال ہے یہی وہ غلطی ہے جو سیکرٹری ہیلتھ صاحب نے اپنی پریزنٹیشن میں کی ہے ٹو دا آنریبل سپریم کورٹ، جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی۔ اگر میں ایک صاحب علم ڈاکٹر نہیں ہوں یا کوئی میرا فیلڈ نہیں ہے، تو جو اگر کوئی مجھے اس طرح سے بتائے گا اور ایک کوئی ذمہ دار آدمی بتائے گا تو میں اسی کی بات مانوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے پریزنٹ کی، دیکھیے یہ جو کینسر سے مرتے ہیں یہ سال کی ہم بات کرتے ہیں، اسپریڈ اوور ایئر، ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں اسپریڈ اوور ایئر۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں جب وبا آتی ہے تو وہ اسپریڈ اوور ڈیز ہوتی ہے، اور اسی لیے دنیا کی جتنی بھی سمجھدار قوم وہ وبا کے لیے تیار ہوتی ہیں، ان کے سرویلنس میکینزمز ہوتے ہیں، ان کے پبلک ہیلتھ کے آفیسز ہوتے ہیں جو پورے کنٹری میں پھیلے ہوتے ہیں، جو ایک ایک چیز کو، اور اس کی جو سب سے اچھی ایگزامپل ہے بلال بھائی وہ انڈیا کی ہے۔ انڈیا میں ایک اسٹیٹ ہے اچھا جی منسٹر ہے، میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ گئی ہے۔
اشرف بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں، ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب. حضور یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ قوم کو عقل مند ہونا چاہیے، اب پتہ نہیں قوم کو عقل مند کیا چاہیے، میری سمجھ سے تو یہ بالکل ہی بالا تر ہو چکی ہے بات. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو صورتحال اس وقت ہم نے سافٹ کیا کرنا ختم کر دیا، لاک ڈاؤن ہم نے سوائے اسکولوں کے باقی سب کچھ اس پاکستان میں ہم نے کھول دیا، اور اسکول بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھٹیوں کے بعد، گرمی کی چھٹیوں کے بعد ہم نے کھول دینے ہیں. فیسیں بہرحال برابر ہو رہی ہیں. وہ کل ایک بڑا اچھا مجھے میسج کیا تھا کسی نے کہ وہ امریکہ کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں ڈیتھ از کمنگ، انگلینڈ کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں ہاؤ کین وی سروائیو، پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پلیز اپنے اسکول کی فیس جو ہے وہ جلدی جمع کرائے. ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کیا واقعی اتنا امچیور ہے کہ ہم ڈیتھ کو بھی سیریس نہیں لے رہے اور بازار میں شاپنگ کرنے کو زیادہ اہم سمجھ رہے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کو چھونے سے، ایک دوسرے کی چیز کے اوپر ہاتھ رکھنے سے، کیا دکان میں رش ہونے سے، گلی میں رش ہونے سے، کیا ان چیزوں سے احتیاطوں کے باوجود اگر 100% احتیاط کرے جو نہیں ہو رہی، کیا انفیکشن نہیں ٹرانسفر ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہم بلال بھائی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو دنیا کے اندر آشکار ہو چکی ہیں، دنیا کے اندر انہوں نے ورک آؤٹ کر دیا ہے اور چیزیں سامنے آ گئی ہیں کیسے اور کیا یہ سارے کووڈ-19 کے معاملہ جات چلتے ہیں. اب میری اپنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا میں نے اس سے اگنورینٹ رہنا ہے اور کتنا اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، اور لوگوں کو اور لوگوں کی زندگیوں کو کتنا میں نے داؤ کے اوپر لگا کے رکھنا ہے. دیکھیں آپ کو لگتا ہے بازار میں جو ہے زندگیاں داؤ پہ لگیں گی؟ جی میں بالکل، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ پہلے بھی ہمارے تاجر حضرات اور باقی دوستوں کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے دیکھنا صرف ہے کہ ہماری زندگی کی قیمت کیا ہے اور اکانومی کیا ہے. We have to differentiate between the value of life and the economy. اگر ہم اس کو کر سکتے ہیں، اگر ہم اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں تو یقیناً ہمارے فیصلے بھی بہتر ہوں گے. میں بڑا مطلب to be a very short to the yesterday's decision جو کہ آنریبل سپریم کورٹ نے لیا، اور انہوں نے کہا اس حد تک میں بالکل ان سے متفق ہوں کہ اگر 4 دن آپ کھول رہے ہو، 2 دن بند کر رہے ہو، تو پھر بھائی ساری ہفتہ ہی کھول چھوڑو. غالباً یہ اس حد تک تو ٹھیک ہوگا کہ یہ باتوں کے ساتھ کرنے کے لیے. لیکن میری سچی بات ہے، ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ آنریبل سپریم کورٹ یہ دیکھے گی، یہ فیصلہ کرے گی کہ جو 4 دن بھی حکومت کھول رہی ہے کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے. بہتر ہوتا، میں ان کو مشورہ دینے والا، میں تو ایک ادنا سا کارکن ہوں، مور اوور کے ہماری آرگنائزیشن ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ عدالت کے اندر، اور پہلے ہم اسلامی تاریخ یا انسانی تاریخ کے اندر بھی دیکھیں تو ان لوگوں کو آن بورڈ دیا جاتا ہے دوز ہو آر کنسیڈرڈ ٹو بی ایکسپرٹ، جو اس کے مطلب ایک نظام کے یا اس تعلیم کے یا اس سبجیکٹ کے جو سمجھے جاتے ہیں ایکسپرٹ، ان سے ضرور معاونت اور ان سے ضرور رائے دی جاتی ہے کہ ان کو کیسا اور کیا کرنا چاہیے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. اکبر دست بھائی آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں، نظامی صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کر دی کہ جو جس جگہ کے اسپیشلسٹ ہوں ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا کیا جائے، لیکن میرے خیال میں دا اسپیشلسٹ آف دا اسپیشلسٹ جو ہیں وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب میرے نبی نے کہا کہ اپنے آپ کو بند کر لو اور وبا میں نہ نکلو، اور اگر جہاں وبا ہے وہاں تم نے جانا بھی نہیں، اور جہاں پر اگر وبا آ گئی وہاں سے تم نے نکلنا بھی نہیں. اب یہ بات جو ہے نا، یہ حدیث عام طور پہ حدیثیں زبان زد عام نہیں ہوتی، یہ حدیث پچھلے 6 ہفتوں میں زبان زد عام ہے. اس کے لیے عالم فاضل مولوی مفتی درس نہیں چاہیے، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. تو کیا اگر ہم نبی کی بھی نہ مانیں تو پھر جو قصور ہے وہ گناہ کے زمرے میں لوں، قتل کے زمرے میں لوں، جہالت کے زمرے میں لوں، یا کس زمرے میں دیکھوں اس ساری بات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی جیسے آپ گفتگو فرما رہے تھے تو اس میں قرآن کریم نے ایک اصول ہم کو دے دیا ہے. دیکھیں قرآن کریم کوئی بہت زیادہ طول طویل ہدایات نہیں دیتا، بلکہ وہ ایک اصول دے دیتا ہے. اب اصول پر ہمیں ہر چیز کو پرکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر سے اس اپنی جو مشکلات ہوں اس کا سوال کرو اور ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اب اس میں دیکھیں ہر شعبے کا اپنا اپنا ایک اہل ذکر کا شعبہ ہے، اور ہر ایک جو ہے اپنے طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کلی طور پر ہر چیز کو جانتا ہے. اب جب نہیں جانتا تو پھر اس کو کسی ایسے سے پوچھنا چاہیے کہ جو اس کو جانتا ہو.
تو اب یہاں جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان بات کہہ رہے ہیں ان کو ہمیں مد نظر ضرور رکھنا چاہیے. لیکن ایک بات میں اور بھی عرض کروں کہ ہمارے ملک میں ایک سر کوئی نہیں سنتا ہے ان کی, میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں جو ایک بات عرض کر رہا ہوں, جی ہاں, ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مشکل یہ ہے کہ دیکھیں صرف ایلوپیتھک طریقہ علاج نہیں ہے بلکہ حکمت کا طریقہ علاج بھی ہے اور ہومیوپیتھک بھی ہے. یعنی ان دونوں شعبوں کو آپ نے بالکل جو ہے وہ پس پش ڈالا ہوا ہے. ان کی نہ کوئی اعانت ہوتی ہے, نہ حکومتی سطح پر ان کی سرپرستی ہوتی ہے. ایک بورڈ ضرور حکومت نے بنا دیا جو اسلام آباد میں ہے اور اس کا میں بھی ممبر رہا ہوں ایک زمانے میں. تو لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف آنا چاہیے. میں ایک ڈاکٹر سکھ تھے اور انڈین ڈاکٹر تھے, انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھیں اس میں سب سے بہتر چیز, حالانکہ وہ خود ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے, انہوں نے کہا اس میں سب سے بہتر چیز جو سینے کے امراض میں اور پھیپھڑوں کے امراض میں یعنی لنگس میں استعمال ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں کا جوشاندہ ہے. اور کہا کہ جڑی بوٹیوں کی طرف ہم کو آنا چاہیے اور اس سے بھی استفادہ حاصل کرنا چاہیے. سر چائنا آ گیا, چائنا نے وہ پاکستان کو ٹریٹمنٹس ریکمینڈ کر دی لیکن ہم نے اس کو پبلسائز نہیں کیا. بالکل صحیح بات ہے. اور آپ دیکھیں مدغاسکر میں انہوں نے ایک پتوں سے علاج کیا ہے, بڑی پرانی سیولائزیشن ہے, جی انہوں نے اپنے اس علاج کو نہیں چھوڑا, انہوں نے بنیادی ماڈرن علاج بھی رکھا لیکن پرانے علاج کو نہیں چھوڑا اور اس سے ان کے ریزلٹس بہت بہتر آ گئے. ڈاکٹر سعید آپ کی طرف آ رہا ہوں, میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو بات میری دانش میں ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن میں اس کو بالکل اپنی عقلی کیا کہنا چاہیے تجربے سے اور پوری تعلیمی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اگر میں 20 لوگ اکٹھے کروں تو جو سوچنے سمجھنے والے اپنی پروفیشن کے بڑے پکے لوگ ہوں تو ڈاکٹر سعید اختر جو ہے وہ ان میں سے ایک ہوگا. اٹ از ناٹ اے پلیجر, اٹ از این آنر ٹاکنگ ٹو یو. لیکن جس طرح آپ لوگ بولتے ہیں اور لوگوں کو باتیں سناتے ہیں, مجھے تو لگتا ہے آپ کے گھر میں بھی نہیں کوئی سنتا ہوگا, آپ لوگوں سے کوئی مشورہ ہی نہیں کرتا کہ پالیسی کیسے بنانی ہے, کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے. اس سارے سینیریو میں جو سپریڈ ہے وہ ٹچ سے, ہوا سے کوئی چھوڑ کے جا سکتا ہے, یہ سب معاملات ہو سکتے ہیں. اب یہ ایک نیا لائف سٹائل جو آئے گا ڈاکٹر صاحب, اس لائف سٹائل کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈاکٹرز بنائیں گے, میرا کپتان بنائے گا, یا وہ بھی پھر ہمارے کورٹس ہی بنائیں گے؟ دیکھیے یہ تو بڑا کلیئرٹی کی بات ہے, جیسے ہمارے معزز عالم دین نے بھی یہ بات کہی کہ جو بھی قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اسپیشلسٹ سے پوچھو, تو جو جس فیلڈ کا کام ہے وہ اسی کو سمجھتا ہے. بس قسمتی ہماری یہ ہو گئی ہے کہ جو پراپر انفارمیشن نہیں جا رہی ہے. اب دیکھیں نا, پہلے گورنمنٹ کا ایک بہت نان سیریس ایٹیٹیوڈ رہا ٹورڈز لاک ڈاؤن, اب کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دے دیا ہے. اور آپ کی بات سے چونکہ مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ تھی لیکن آپ نے جو بات کہی تو اس سے مجھے تو یہ اندازہ ہوا نا کہ کورٹ کو جس طرح سے لیڈ کیا گیا کورٹ نے اس طرح سے فیصلہ دے دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک میڈیکل ڈیسیجن ہے, اس میں مجھے میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ سپریم کورٹ کا کیا اس میں رول ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں میں یہ پریسیڈنس نہیں دیکھتا کہ اس قسم کے معاملات میں جو کہ پیورلی ایگزیکٹو ڈیسیجنز ہیں اس میں کوئی جوڈیشری کی انوالومنٹ ہو. لیکن بہرحال اگر سپریم کورٹ چونکہ بہت آنریبل سپریم کورٹ ہے تو میں ان کو یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ ایک کسی انفارمیشن کی بیس پہ دیا ہے, اور وہ کمپلیٹلی رانگ سائڈ. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے تو پھر وہ کہیں گے بھائی کس نے لاک ڈاؤن کر کے تم کیوں اکانومی کی بیک توڑ ہو. لہٰذا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس انداز میں یہ چیز پریزنٹ کی گئی ہے سپریم کورٹ میں, چونکہ یہ عقل دنگ ہے اس کے اوپر. جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے دنیا میں, پاکستان میں نہیں دنیا میں, وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کی ڈیسیجن میکنگ آپ کے یہاں ہو رہی ہے. تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, بیکاز ایز اے فزیشین یہ صرف میٹر آف ٹائم ہے. دیکھیے میں نے اس دن یہ بات کہی تھی کہ کچھ چیزیں ہمارے حق میں ہیں, ہماری پاپولیشن ینگر ہے اس لیے شاید ڈیتھ نہیں ہو رہی, لیکن ہمارا سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ ہمارا ڈیٹا صحیح نہیں ہے, ہمارا ڈیٹا کریکٹ نہیں ہو رہا. ہم سائنٹسٹ لوگ جو ہیں وہ ڈیٹا ڈریون لوگ ہیں. کتنے کیسز ہیں تو ہم ایپیڈیمک کے بارے میں کیا کہیں گے. میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. اشرف نظامی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے میں نے تو اپنے کیریئر میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ایسا طریقہ دیکھا ہے جس میں ہاسپٹلس کو اتنا زیادہ اکوپمنٹ ملا ہو, جس میں کہ جو اسٹیٹسٹکس ہے, جو ڈائگنوزز ہے, جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ سائمنٹینیس اس میں بات ہو رہی ہو. اس میں فواد صاحب جو ہیں ہمارے منسٹری آف سائنسز کے,
انہوں نے بھی بڑے بڑے خوبصورت بیانات جو ہیں وہ دیے ہیں، بلکہ کلیم بھی کیے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر وینٹیلیٹر جو ہے وہ بھی 20-22 دنوں کے اندر آ جائے گا. آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں سہولت دیں گی ہمیں آنے والے وقت کے اندر؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سعید صاحب کی بات سے آگے بڑھانا چاہوں گا. میں ایک دو جملوں کے اندر کہ ایک تو یہ جو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت ہمارے ہاں جو پاکستان میں کہا جاتا ہے کوئی 38,000 کے قریب جو لوگ ہیں اس سے افیکٹڈ ہیں. یہ 38,000 وہ ہیں کہ جن کے ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں اینڈ وی ہیو کم ٹو. ایک چیز آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹیسٹ کیے ہیں پاکستان اس وقت دنیا کے اندر تیسرے نمبر پہ ہے جہاں پہ انفیکشن ریٹ ہے، جبکہ ہماری کیپیسٹی کم ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا اور میں حق پہ جانب ہوں گا اس شک کے لیے، اور میں سن رہا تھا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو who is a scientist and pride of Pakistan کہ ان کے مطابق بھی، اور میں بھی ان سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس بھی 2 لاکھ سے زیادہ ہی مریض ہوں گے اگر ہم نے ٹیسٹنگ پوری طریقے سے کی جو کہ پاکستان کے اندر کووڈ-19 کے ساتھ ہمارے کیسز ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ چونکہ اب آپ نے شروع میں جیسے فرمایا کہ ہم لوگ ڈیتھ کے اوپر، اور ہماری حکومت بھی یہی سمجھتی ہے، مشیران بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ڈیتھ ریٹ کو دیکھ کے تو پھر اسی کے مطابق ہم اپنی پالیسیز جو ہے وضع کرتے ہیں. میں یہ بتاتا چاہوں کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو ڈیتھ ریٹ کووڈ-19 کے ساتھ ہے اٹ از اباؤٹ 2%. یہی والا ڈیتھ ریٹ جو کے پی کے اندر ہے اٹ از 5+ کے اوپر جا رہے ہیں. اور اگر میں اس کو، اگر میں نے پہلے سے کبھی نہیں کوشش کرتا، اگر میں کہوں کہ ہماری 22 کروڑ آبادی ہے اور 22 کروڑ آبادی کا 60% ہمارا 10 کروڑ کوئی 10.5 کروڑ بنتا ہے، اور ان کے اگر ہم نے افیکٹڈ کے ساتھ if it is the death rate 1% تو بلال بھائی یہ 13,20,000 کے قریب بنتے ہیں. اگر 2% ہے تو یہ 26 لاکھ. دیکھیں یہ سمپل میتھمیٹکس ہے. تو اس کا جواب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا نا نظامی صاحب کہ ٹیسٹ کرو ہی نا. بالکل ایگزیکٹلی، بالکل یہی ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. سعید صاحب میرے سینئر دوست ہیں، یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. ہم ایز آرگنائزیشن اور تمام تر آرگنائزیشن، ہماری سسٹر آرگنائزیشن، ایوری باڈی ہو از، اس کا مطلب کیا میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں کہ اگلے والے لائف سٹائل کو جب ہم اڈاپٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اس میں ہم بنیادی طور پہ جھوٹ کی بنیاد پہ کریں گے. ہم نے کیے ہی نہیں ہے ٹیسٹ، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا صورتحال ہے، اور ہم نے اس کے اوپر اسٹیٹسٹکس بنا لی. یہ کمال نہیں کیا ویسے ہم نے. بلال صاحب میں ڈاکٹر صاحب اٹس اے چیٹنگ. ہم نے اپنانا نہیں ہوگا، یہ لائف سٹائل ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا. یہ لائف سٹائل ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا کہ ہم نے کیسے زندہ رہنا اور کیا کرنا ہوگا. یہ کرائسس چونکہ اللہ معاف کرے ہم اس سے نہیں گزرے، ہم نے نہیں دیکھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے وینٹیلیٹرز بنا لیے، وینٹیلیٹرز آ جائیں گے، ہمیں چائنا ہمارا ملک مدد کر دے گا. لیکن جب ہمیں ان کو استعمال کرنا ہی نہیں آئے گا، ابھی جا کے میں صرف اور صرف حکومتی اکابرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جا کے دیکھیں تو صحیح ان سینٹرز کے اندر جہاں علاج گاہیں، علاج کیسے ہو رہا ہے. اور دا پیپلز آر ہیونگ دا سفرنگ. جسٹ ابھی میں پی ایم اے ہاؤس کے اندر لاہور میں بیٹھا ہوں، ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ، اور آپ کے پروگرام کے اندر ہی میں نے گزارش کی تھی میت کے حوالے سے کہ ہمیں ان کی تدفین کرنی چاہیے، ڈسپوز آف نہیں کرنا چاہیے. مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ہماری بات سن کے سندھ والوں نے تو اس کے لیے بنا دیا کہ ہم ان کو میت بھی حوالے کر دیں گے. اس کا سر انہوں نے 6 سٹیجز بنا کر ایس او پی کی دے دی ہیں کہ یوں کیا جائے گا، جو کہ بڑی عقل مندانہ بات ہے. حالانکہ میں پی 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 کو ووٹ نہیں دیتا، لیکن بات عقل کی انہوں نے. نہیں سر، ہمارے ووٹ دینے یا نہ دینے سے ظاہر ہے ہم اپنے شعور کے مطابق دیتے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے کہ حکومت، دیکھیے حکومت ہماری ہے. حکومت پنجاب کے اندر ڈز ناٹ مین بائی کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا کسی، ہماری حکومت ہے. میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں یہ مطلب قطع نظر اس کے، یہ 12 کروڑ عوام کی حکومت ہے جو ہمارے یہاں پہ ہے. 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہے، وہ صرف ان ووٹس کے وزیر اعظم نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا. آپ کی بات پہنچ گئی. میں دوبارہ آتا ہوں اکبر صاحب، آپ کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے یہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے نا، ان میں عطا صاحب کا بھی بات کی. عطا صاحب جو ہے یہ بہت بڑے آدمی ہے. میں کیا کہوں، ہم لوگ ان میں سے کسی کی نہیں سنتے. ہم اس وقت کیش کرنا چاہ رہے ہیں، موتوں پہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عطا صاحب کہ شاید 2 لاکھ کے قریب موتیں ہو جائیں. پھر انہوں نے یہ جملہ یوں بھی کہا، انہوں نے کہا 2 لاکھ ہو جائیں یا 13 لاکھ ہو جائیں مجھے نہیں پتا، یہ ٹیسٹوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اگر یہ پرسنٹیج جو اس وقت جا رہی ہے، اگر اس کے مطابق میں دیکھوں تو اگلے 2 مہینے میں اگر ہم واقعی ٹیسٹنگ کی طرف آئیں تو 10-12 لاکھ اموات جو ہیں وہ سائنٹیفکلی ہونی چاہیے.
خدا نہ کریں کہ ہو. لیکن میرا سوال آپ سے کیا ہے کہ ان 10-12 خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک ان موتوں میں سے کیا ایک کا خون بھی سرکار قبول نہیں کرے گی, اس کی دیت نہیں دے گی؟ دیکھیں اس میں بنیاد یہ ہے کہ ایک تو یہ جو جتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جتنی اس وقت جو انویسٹیگیشنز کے طریقے ہیں ہمارے ہاں ایلوپیتھک سائٹ پر, وہ سب کے سب ہیں شہروں میں, اور شہری آبادی ہماری جو ہے دیہاتی اور گاؤں کی آبادی سے بہت کم ہے. یعنی اگر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 20% شہری آبادی ہے تو 80% جو ہے وہ آپ کی دیہاتی آبادی ہے. وہاں نہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے, نہ کسی کو دیکھا جا رہا ہے, نہ جو وہاں ہاسپٹلز ہیں, نہ اتنی سہولتیں وہاں موجود ہیں. تو اب ان سہولتوں کو چونکہ ہمارے پاس تو ایک محدود پیمانہ ہے اور جو رقوم خرچ کی جا رہی ہیں, آپ یقین جانیے کہ اس میں وینٹیلیٹرز کا بہت میں ذکر سن رہا ہوں. وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں صرف مصنوعی طور پر سانس کو بحال کرنے کے لیے اور سانس کو قائم رکھنے کے لیے, لیکن اس میں ضرورت ہے آکسیجن کی, اور آکسیجن ہمارے ہاں ہر چھوٹے علاقے میں بھی موجود ہے اور بڑے علاقے میں بھی موجود ہے. تو آکسیجن کا سہارا ہمیں لینا چاہیے. اور یہی بات اگر میں کہوں کہ شوکت خانم ہاسپٹل میں جو کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے ہیں, وہاں آکسیجن آپ ان سے پوچھئے جا کر وہاں ڈاکٹر سے کہ وہاں انہوں نے ایک سسٹم ہے آکسیجن کا, اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ورنہ وہاں اگر صرف وینٹیلیٹرز کی بات ہوتی تو جو ہے وہ وہاں لوگ سروائیو نہ کرتے. اور یہ سروائیول جو ہے وہ ہمارے دیہاتوں میں, گاؤں میں, گوٹھوں میں جہاں یہ سہولتیں نہیں ہیں. یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی. سعید بھائی آپ سے آخری بات پوچھتا ہوں, اگر فرض کیجئے اشرف آپ کی طرف آ رہے ہیں نظامی صاحب, اگر فرض کیجئے کہ ہم وینٹیلیٹرز بنا بھی لیں تو ہمارے پاس اگر وہ پیرامیڈکس ہی نہ ہوں تو ان مشینوں کا ہم پھر کیا کریں گے؟ آپ نے بالکل درست. میں اس سے پہلے حضرت صاحب کی بات کے ساتھ ایک مطلب عرض کرتا جاؤں کہ یہ جو آکسیجن سسٹم ہے یہ پورے ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہے. یہ کوئی اسپیشلٹی کوئی شوکت خانم کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے کہ نہیں. آپ کسی بھی ہاسپٹل میں, اگر کراچی کے اندر جناح ہاسپٹل چلے جائیں, آپ وہاں کے ڈاؤ کے ساتھ چلے جائیں, کسی بھی آپ مطلب لاہور میں کسی ہسپتال میں چلے جائیں, الحمدللہ ہر ہاسپٹل کے اندر آکسیجن از اوور دیئر, بیڈ سائڈڈ آکسیجن ہے. اس کے لیے آئی سی یو ہے, ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہی جو وارڈز ہیں, وارڈز کے اندر آکسیجن کی یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. سو اٹ از ناٹ این ان یوزول کہ اس کے ساتھ ہے, بٹ دیر از اے اسٹیج کہ جب آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ہائی پریشر آکسیجن دینی ہے, یا آپ نے جب لنگس کام نہیں کرتے تو پھر آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے مشین کے ساتھ, جس کو کہ ہم وینٹیلیٹر کہتے ہیں. سو دس از اے ڈیسیژن بائی دا میڈیکل پروفیشنل. یہ کوئی ایسے مطلب ایک سٹی قسم کی بات نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. دوسرا بھی ضمن اگر تذکرہ چلے, ہم نے شوکت خانم کی کہہ دی ہے, تو شوکت خانم کے اندر بھی آپ 26 مارچ کے بعد وہاں پہ انفارچونیٹلی کوئی سرجری نہیں ہوئی ہے. انہوں نے بھی ویسے ہی بند کیا ہوا ہے کووڈ-19 کی خاطر جیسے باقی ادارے بند کیے ہوئے ہیں. بہت شکریہ اشرف نظامی صاحب. ڈاکٹر سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ. در صاحب آپ میرے ساتھ ہوں گے. اور یہی بات کی, بہت سے ہاسپٹلز نے اپنے او ٹی کا مطلب ہوتا ہے آپریشن تھیٹرز, یہ ہاسپٹل کی ایک جان ہوتے ہیں, ان کو بند اس لیے کیا ہوا ہے کیونکہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. لیکن کمال بات ہے کہ جہاں پہ آپ نے اتنی بڑی ایک دل کی حیثیت رکھنے والے ادارے کو بند کر دیا ایک جسم کے اندر, وہاں آپ ان لوگوں سے مشورہ نہیں لے رہے فیصلہ کرنے کا. یہ تاریخ میں جب لکھی جائے گی بات تو یہ کن الفاظ میں لکھی جائے گی, ذرا سوچئے گا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پولیس والا جو ہے وہ ناکے پہ کھڑا ہے یا نہیں, تو میں نے کثرت سے یہ دیکھا ہے, میں یہ ایک دفعہ کی بات نہیں کر رہا, لوگ باقاعدہ ایسا سمجھتے کہ جیسے ہمارے حق کو مارنے اور روکنے کے لیے یہ رکا ہوا ہے. میں نے آج تک, میں ہمیشہ سے, میں لاہور کا رہنے والا ہوں, اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے زندگی میں کتنے ناکے جو ہیں وہ دیکھے ہوں گے. میں نے کبھی کسی آدمی کو, میں نے ذاتی زندگی میں پولیس والے کو کبھی اس کی بات کو ماننے کے بعد میں نے اس کو کبھی بھی بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میرا کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے, لیکن میرے اس ذاتی تجربے کے اندر ایسے بہت سے پولیس آفیسرز ہیں, پولیس مین ہیں, خواتین بھی ہیں جن کو میں نہیں جانتا. وہ ہو سکتا ہے میڈیا کی وجہ سے شکل پہچانتی ہوں, لیکن ان لوگوں نے اپنے اصول توڑے بغیر
سلوٹ مارا, سلام کیا, انہوں نے کہا شاہ صاحب بیٹھیں چائے پینی ہے, لیکن کام آپ یہ نہیں کر سکتے. اسٹریٹ فارورڈ, بلیک اینڈ وائٹ. میں نے ان کو بڑی اس بات پہ قدر کی کہ جناب آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہم جب امیجز بناتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بچے جن کو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ پولیس والے نہیں ہیں صرف, یہ کسی کے بھائی بھی ہیں, یہ کسی کے بیٹے بھی ہیں, یہ کسی کے باپ بھی ہیں, ان کا بھی گھر میں کوئی انتظار کر رہا ہے. اگر آپ کے اوپر یہ حکم لگ رہا ہے کہ آپ لاک ڈاؤن میں گھر میں رہیں تاکہ کرونا آپ کو نہ پکڑے, تو یہ ان کی مائیں بھی دعا مانگتی ہوں گی ان کے لیے کہ میرا بچہ جو ہے وہ بھی ٹھیک رہے. جو یہ مدد کرنے والی فورس ہے, انہوں نے سب سے پہلے میو ہاسپٹل میں جا کے ڈاکٹرز کو سلام کیا. جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا تو میرے دل میں یہ خواہش آئی جو میں پہلے سوال کے طور پہ رائے بابر سعید جو کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ہیں ان سے پوچھوں گا. حضور, میرا یہ خیال تھا کہ کسی کو آپ کو بھی سلوٹ کرنا چاہیے تھا, یہ میرا خیال غلط ہے؟ نہیں بالکل, ہم خود ایز اے فورس سلوٹ ایک سمبولک چیز ہے, سمبولک چیز ہے. اٹ ڈزنٹ ٹیک مچ ٹو گیو اے سلوٹ. اور جو ڈاکٹرس کو بھی ہم نے کیا, ہماری شان ریکگنیشن ریکگنیشن ہے, یہ سمبولک بات ہے. ڈاکٹرز آر ڈیفینیٹلی دا فرنٹ لائنرز اس کے اندر, اور بہت ان کی سروسز ہیں اور اس کو ریکگنائز. ایک بہت بڑا فرق ہے, جو پولیس کھڑی ہوتی ہے نا, اس کو نہیں پتا کہ پیشنٹ کون ہے, ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہ پیشنٹ ہے. ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا فرق ہے, یہ بہت بڑا فرق ہے. اور ویسے ٹو بی آنیسٹ, ٹو بی فیئر ود دا سوسائٹی ایز ویل, ہمیں میڈیا سے بھی پچھلے 2-2.5-3 ماہ کے اندر بہت پازیٹیو بھی آئیں. ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ون سائڈڈ ہی آیا. بہت ساری ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری گڈ ول جنریٹ ہوئی ہمارے ساتھ, بہت لوگوں نے, میڈیا نے اور جنرل سوسائٹی کے لوگوں نے بہت اس سارے سینیریو میں. رائے صاحب, آپ کو سب سے زیادہ مشکل کس چیز کو ایگزیکیوٹ کرانے میں آئی؟ مجھے لگتا ہے مسجدوں کے اندر بڑی مشکل آئی ہوگی پیش. نہیں, کسی ایک سیکٹر کو ہم سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے. دیکھیے, مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز فرام اے فورس جو ہیں وہ اس لیول کے اوپر ہوں, اور ہماری لیگل پاورز اس کو انفورس اور ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے ایک ڈفرینٹ لیول کے اوپر. فار ایگزامپل, ابھی آپ بازاروں کے اندر دیکھتے ہیں, بازاروں کے اندر ایک بہت بڑا رش. اچھا, بہت بڑے کا لفظ جو ہے نا اور بڑا کریں کیونکہ یہ بہت ہی بڑا ہے. جی, بہت ہی بڑا ہے. جی, بہت زیادہ رش دیکھتے ہیں. اب ٹو ایکسپیکٹ فورس وہ جائے گا, سوشل ڈسٹینس کرائے گا, وہ جائے گا, اور وہ جا کے لوگوں کو کیا کرے گا, وہ پرسویڈ کرے گا, وہ اسے کہیں گے بھائی جائیں آپ اپنا کام کریں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہی کہیں گے نا. دکاندار بھی یہ کہے گا, دکاندار بھی کہے گا آپ کیوں آئے ہمارے پاس. ٹھیک. لوگ کہیں گے بھی میں ابھی آ رہا ہوں, بس ابھی جا رہا ہوں, بس ابھی نکلا ہوں, اینڈ وی ول ہیو نہیں مانیں گے 100 ایکسکیوزز. لیکن رائے صاحب, اس میں یوں بھی دیکھیں کہ اگر فرض کیجئے کہ حکومت نے کہا کہ عوام سوشل ڈسٹینس کے ساتھ ملے, تو اس پہ یہ ذمہ داری پولیس اپنے کندھوں پہ کیوں لے کہ جناب سوشل ڈسٹینس ہم نے کرانا ہے. ایگزیکٹلی, یہ بالکل پولیس کا کام پولیسنگ ہے, پولیس کا کام ٹیچنگ تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ یہاں پہ میں وہی جب بات ایکسپیکٹیشنز کی کر رہا تھا کہ پولیس بینگ دا ایگزیکٹو آرم آف دا گورنمنٹ, ایونچولی پیپل لک اپ ٹو دا یونیفارم کہ جی آپ اس کو جا کے سامھاؤ کرے, وچ آئی ایگری آپ کی بات سے کہ یہ ہمارا کام پر سے اسٹرکٹلی لیگلی اسپیکنگ نہیں ہے, بٹ اسٹل وی گو اینڈ ڈو. اس سے آگے کیا ہوگا, اس سے آگے خرابی پیدا ہوگی. جب پرسویشن سے بات زیادہ ہو جائے گی تو پھر یہ ہوگا کہ اچھا دکان بند کریں, پکڑ اس پہ الزامات لگیں گے, جی اچھا میری ٹھیک دکان کھلی تھی, اس کی غلط کھلی تھی, مجھے پکڑ لیا, اس کو نہیں پکڑا, اس کو پکڑنا تھا, مجھے کیوں پکڑ لیا, مجھے گھر کیوں بھیجا, کسی اور کو کیوں نہیں بھیجا. اس سے آگے پھر وہ بدنامی لینے کے لیے آپ جو ہے وہ پلیٹ لے کر حاضر ہو جائیں گے, اور آپ کو وہ لینی پڑے گی, آئندہ بھی لینی پڑے گی. آپ کو یہ فرمائیے کہ ابھی تک کووڈ-19 سے کتنے سپاہی ہمارے شہید ہو چکے ہیں؟ جی, لاہور پولیس کی میں بات کروں, ہمارے اس وقت جو انفیکٹڈ ہیں پنجاب پولیس کے more than 300 پولیس کانسٹیبلز آفیشلس ہیں. اس میں آفیسرس بھی ہیں اور اس کے اندر کانسٹیبلز مین آل ہیں. لاہور پولیس کی بات کروں تو 93 ہمارے آفیسرز اینڈ کانسٹیبلز اینڈ مین آر انفیکٹڈ. اس میں سے 24 ریکور ہو چکے ہیں الحمدللہ, اور وہ واپس ڈیوٹیز پہ آ چکے ہیں. باقی کوارنٹین میں ہیں یا ہاسپٹلس میں ہیں. 2 ان میں سے ان کی شہادت ہوئی ہے ان دا لائن آف ڈیوٹی, جو کووڈ ریلیٹڈ ہے, ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ پازیٹیو کووڈ ہے.
اچھا حضور، یہ ابھی آپ جو فلم دیکھ رہے ہیں، جو اس میں پولیس والا جو ہے وہ یہ اٹھا کر لے کر آ رہا ہے، وہ ویل چیئر کو کھینچ رہا ہے، وہ کندھا دے رہا ہے اس کو، وہ یہ کوئی جعلی فلم ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہم نے بنایا، یہ ہو رہی تھی، کسی نے ویڈیو پہ لی، ہم نے ان سے حاصل کی. ہمارا یہ خیال ہے، میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ کام بھی پولیس کا نہیں ہے. وہ کر رہے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن یہ کام میرا خیال ہے یہ 1122 کا ہے جس کے لیے وہ اسپیشل ہیں. یہ والا جذبہ پولیس کے اندر کون لاتا ہے؟ ذاتی ہے یا کوئی ٹریننگ کا حصہ ہے؟ یہ کہاں سے؟ یہ بہت بڑا جذبہ ہے. میں اس کے بعد بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، ایک ویل چیئر کو دھکا لگا کر سیڑھیوں پہ سے اوپر لے جانا بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک مریض کو اٹھا کے لے کے جانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. دیکھیے جی، ایک بڑی یونیک سچویشن تھی دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی ڈیفینیٹلی، اور ایوری ڈپارٹمنٹ ہیز گیئرڈ اپ فار اے نیو کائنڈ آف سچویشن. سو ہیز دا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا. اب یہ جو آپ ویڈیو دکھا رہے ہیں یہ احساس کفالت سینٹر کی ویڈیوز ہیں. اچھا، اس کے اندر بزرگ خواتین آئیں، ہماری ڈپلائمنٹ ہوتی تھی وہاں پہ کہ ڈسٹینس کو مینٹین کریں. 12,000 والی جو تھی، جی جو یہ 12,000، تو یہ احساس کفالت سینٹر کی، وہاں پہ ہمارے اسپیشلی ٹرینڈ جو لڑکے ہیں، جو اینٹی رائٹ کنٹرول فورس ہے لاہور کی اسپیشلی، وہ لڑکے ہیں، اور اس کے علاوہ تھانوں کے مختلف پنجاب کے شہروں میں، پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں لگے. یہ دیکھیے ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے، بٹ اس کو کہیں کہ ایک فور فرنٹ پہ چیز سامنے زیادہ آ گئی. نارمل ڈے کے اوپر آن این گیون ڈے you will be filming us for chasing a criminal for some bad story. ان چیزوں کے لیے نہیں، اس چیز کے لیے نہیں کریں گے آپ. ٹھیک. On a normal day you will film a cop for going after someone bad or someone bad going after a cop کہ جی یہ میرے الزامات ہیں. یہ سافٹ سائڈ تھی جو ہمارے ہمیشہ تھی. دیکھیے یہ چیز ایک دن میں نہیں آ سکتی. انسان ہے نا، سب پاکستانی ہے، جتنا میرا سافٹ کارنر ہوگا آپ کا بھی ہوگا. جی ہاں. تو صحیح بات. حضور ایک میں نے یہ جو راشن کا ایک تقسیم ہے سلسلہ، یہ دیکھا کہ آپ کا بڑا پلانڈ تھا، مختلف تھانوں سے بھی، مختلف جگہوں سے بھی. یہ کیا تھا؟ دیکھیے یہ آئی جی صاحب پنجاب اور ہماری ان کی سپرویژن میں، ان کی ڈائریکشن میں ایک انیشیٹو تھا کہ ہم سارے کنٹریبیوٹ کریں. ایک تو یہ نہیں تھا کہ جی اینڈ میس جس طرح کہتے ہیں کہ جی تنخواہ میں سے 100 روپیہ کٹ جائے گا، ایسا نہیں. سارے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا، فرام کانسٹیبلز ٹو مین. آئی جی ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا. کسی نے 500 دیا، تو کسی نے 1000 دیا، تو کسی نے 3000 دیا. اس کے علاوہ فلینتھروپسٹ میرے جاننے والے، آپ کے جاننے والے، انہوں نے بھی دیے، بٹ پرائمریلی جو تھا یہ پولیس نے خود کیا. اور لاہور پولیس نے اس کے اندر 2.25 کروڑ روپیہ کنٹریبیوٹ کیا. 2.25 کروڑ روپے کا راشن دیا. جی صرف 2.25 کنٹریبیوٹ کیا، اور اس کے بعد اس کا راشن بھی ہم نے خود ظاہر ہے تھوڑے سے ریٹس پہ خریدا، اور پھر اس کو ڈسٹریبیوشن کا بھی میکنزم بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. اس کے علاوہ پنجاب کے لیول کے اوپر مور دین 10 کروڑ سے زیادہ کا راشن پورے پنجاب میں پنجاب پولیس نے کنٹریبیوٹ کیا اور تقسیم کیا. اس کے اندر جو دوسری بات ہے وہ اس کی جو آپ نے بات کی کہ اس کو ہم نے پہنچانا تھا صحیح لوگوں تک، اور ایسے لوگوں تک نہیں کہ جو 2-2 3-3 جگہ سے لے رہے ہیں. اس میں ہم نے مساجد کمیٹیز کو انوالو کیا. کیا بات ہے. اور اس کے اندر ان سے رابطہ کیا کہ بھی آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں، جو باہر سڑک پہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے کسی کے سامنے، ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں اور ان تک ہم نے پہنچایا. اور بہت ماس اسکیل پہ نہیں کیا، لیکن ٹارگیٹڈ کیا کہ جی اس گلی کے اندر یہ 10-15 سے ہیں جن کو انہوں نے کمیٹی نے ریکمینڈ کیا، ہم نے اس کو ویریفائی کیا اور اس تک ہم نے گھروں تک. ہمارے ساتھ اکبر در سے میں آخری جملہ ان سے لے لوں. اکبر در صاحب آپ نے بات سنی، یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، میں رائے بابر سعید کو نا زندگی میں پہلی دفعہ ملا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ رائے صاحب کون ہے، لیکن انہوں نے جب بات کیا نا، وہ پچھلے 20 سال سے میں اور آپ اور وہ ڈاکٹر سار صاحب یہ کر کے مر گئے کہ خدا کے واسطے اگر راشن تقسیم کرنا ہے تو مسجدوں کی کمیٹیوں کو شامل کرو. ہر مسجد کی کمیٹی کو پتہ ہے کہ کہاں پہ کون سا حقدار بیٹھا ہوا ہے. اس پہ ایک تعریفی جملہ کہیے گا کہ اللہ نے حکومت کو نہ سنوائی، پولیس کو تو ہماری بات سنوا دی نا. بالکل یہ حقیقت ہے کہ ایک تو یہ مسجد کمیٹیوں کا انہوں نے بہت ہی عمدہ جو ہے فیصلہ کیا ہے، چونکہ نمازی جو ہے وہ آتے ہیں تو وہاں کی کمیٹی کے اور وہاں کے افراد کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا گھر مستحق ہے، کون سا گھر غیر مستحق ہے.
دوسرے اس میں جو دکاندار حضرات ہیں اور خصوصاً ایسے علاقوں میں کہ جو غریب علاقے ہیں، وہاں جا کر اگر یہ معلوم کیا جائے کہ صاحب کون شخص جو ہے وہ مہینے کا راشن تم سے ادھار لیتا ہے یا کتنے دن کا ادھار لیتا ہے، تو بڑی اعلیٰ بات ہے کہ یہی بات میں ہمیشہ کہتا اگر معلوم کر لیا جائے اب بھی کہتا رہوں گا کہ آپ اپنے تھانے کے لیول پہ اور مسجد کے لیول پہ مسائل کو حل کر سکتے، حقدار کو حق پہنچا سکتے ہیں. یہ میں بات بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. رائے صاحب بہت شکریہ آپ کا پیغام پہنچا، اور پنجاب پولیس کو ہماری طرف سے ایک محبت بھرا سلام، نہیں صرف ہماری طرف سے پیغام ان کو یہ ہے کہ جب آپ سڑکوں پہ پھر رہے ہو اور یہ یونیفارم دیکھ رہے ہو تو یقین کیجئے گا ان کو سلام کیجئے، کیونکہ وہ وہاں پہ بیٹے بیٹیاں آپ کے لیے کھڑی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ آج انتہائی ہماری خوش قسمتی ہے کہ پنجاب کے گورنر جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان سے بات کریں گے. میں بہت ہی وارم ویلکم کرتا ہوں چودھری صاحب آپ کو. چودھری محمد سرور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضرت بہت شکریہ آپ کا، آپ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں کتب آن لائن میں بہت ہی ممنون ہوں آپ تشریف لائے ہیں. آپ سے وہ باتیں کریں گے جو کہ آپ کے دل کے قریب ہوں، کوئی سیاسی اور کوئی اور گفتگو انشاءاللہ نہیں کریں گے. بہت وارم ویلکم. اور اس وارم ویلکم میں اس سے زیادہ بڑھیا ہدیہ ہم آپ کو پیش کر ہی نہیں سکتے کہ نعت رسول مقبول جو ہے وہ آپ کو ہدیہ کیجیے. اس کو پڑھنے والے بھی فرحان علی وارث ہیں. فرحان بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. فرحان وہ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ کی بہت خوبصورت ایک نعت، آپ کی ساری نعتیں خوبصورت ہیں، وہ روح رمضان جو چل رہی ہے، یہ درخواست کروں گا اگر یہ آپ سنا سکے تو ضرور سنائیے، کیونکہ آج گورنر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بلال بھائی، وہ روح رمضان جو کلام ہے اس سال جو پڑھا، ضرور میں پڑھ دیتا ہوں، اور دعا اللہ سے کہ اللہ ہمیں رمضان کی اصل سمجھنے کی توفیق دے. یاد خدا میں دن اور رات، یاد خدا میں دن اور رات، روز نمازیں ہم درنات، اور لب پر قرآن ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے. ہر مسجد میں ہے رونق، ہے لطف عبادت کیسا، اللہ نے بخشا ہے یہ رحمت کا مہینہ ایسا. کیا ہے امیر اور کیا ہے غریب، سب کو کر دیتا ہے قریب، یہ جو دسترخوان ہے یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے. سحر و افطار کرو تو احساس غریبوں کا ہو، ہاں عید سے پہلے تم کو احساس یتیموں کا ہو. دل جو کسی کا نہ توڑے، ٹوٹے رشتوں کو جوڑے، وہ اچھا انسان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے. جب جسم کا روزہ ہے تو پھر روح کا بھی روزہ ہو، جب جسم کا روزہ ہے تو پھر روح کا بھی روزہ ہو. جب جسم ہے پاک ہمارا تو روح بھی پاکیزہ ہو. سنت نبوی پر چلنا، دور گناہوں سے رہنا، سنت نبوی پر چلنا، دور گناہوں سے رہنا، مومن کی پہچان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے. ہم گناہگار تھے پر تو دیتا رہا، رزق اولاد شہرت وفا بخش دی، جنبش لب سے پہلے دعا بخش دی. آج دل سے نکلتی یہ آواز ہے، ہم کو لگتا ہے تو ہم سے ناراض ہے. اپنی مستی میں غفلت میں ہم سو گئے، تیری رحمت کے دروازے بند ہو گئے.
تو کر دے عطا، جو بھی بیمار ہے ان کو دے دے شفا، واسطہ پنجتن کا ہے تو مان جا، بخش دے میرے مولا تو سب کی خطا، بخش دے میرے مولا تو سب کی خطا۔ فرحان و مظہر کی دعا، راضی رہے ہم سب سے خدا، یہ دل کا ارمان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے۔ بہت شکریہ فرحان، ہمیشہ کی طرح بڑی عاجزی تھی آپ کے کلام میں۔ چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اگر میں آپ کو گورنر صاحب کہہ سکتا ہوں، آپ کو چودھری صاحب کہہ سکتا ہوں، آپ کو میں کس طرح بلاؤں؟ میں محبت کے ساتھ کیونکہ بلا رہا ہوں، تو میں آپ کو چودھری صاحب یا سرور بھائی کہہ کے بلاتا ہوں، مجھے یہ زیادہ بس سرور بھائی کہہ لیں تو بہت ہی اچھا لگے گا مجھے۔ کیا بات ہے، بڑی اچھی بات کی۔ اچھا سرور بھائی یہ فرمائیے کہ آپ بنیادی طور پہ آپ کی بہت سارا وقت جو ہے وہ برطانیہ کی سیاست میں گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود دو کریکٹرز جو ہیں وہ ہم نے پچھلے دنوں میں آپ کے بڑے ہی پرومیننٹ دیکھے، خیر ان کو بڑے عرصے سے دیکھ رہے تھے لیکن پرومیننٹلی دیکھے۔ ایک تو کنٹریبیوشن کرنے والا آپ کا کریکٹر اور ایک مذہبی کریکٹر جو ہے وہ آپ کا ہم نے بڑی واضح طور پہ دیکھا۔ یہ فرمائیے کہ وہ جو ذاتی طور پہ آپ کر رہے ہیں اس کرونا اسپیسیفک دور کے اندر کنٹریبیوشن لوگوں کے اندر، وہ تقریباً میں نے سنا تھا کہ تقریباً 40,000 فیملیز کو آپ اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں، جن میں سے 30,000 کے قریب آپ کر چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جب کر رہے ہیں تو آپ کی اس موٹیویشن سے پنجاب گورنمنٹ میں باقی لوگ بھی اس میں حصہ کریں گے، کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو فرحان نے جو نعت پڑھی ہے اور جس خلوص کے ساتھ پڑھی ہے، جس آواز سے پڑھی ہے، وہ دل پہ اثر کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلم امہ اور دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی ہمارے چیلنجز ہیں، اگر ہم اس نعت کی ٹرو اسپرٹ پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت آج جن مشکلات میں ہے وہ ہماری مشکلات نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں جو نعت میں ابھی کہی گئی۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ آپ نے بہت اہم نقطہ جو ہے سوال اٹھایا ہے۔ دیکھیں، میرا ایک زندگی میں بلیف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا عہدہ دیا ہے، اگر آپ اس دولت سے، اس طاقت سے مستحق اور غریب لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتے، تو وہ عہدہ اور دولت جو ہے وہ بیکار ہے۔ اور میں نے زندگی میں ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ کیا بات ہے، انسان کیا بات ہے، کہ جب جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے یا انسان جو ہیومینٹی کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے یا مخیر حضرات کرتے ہیں، تو میں نے آج تک اپنی زندگی میں جو سخی ہے، جو دینے والا ہے، اس کو غریب ہوتے نہیں دیکھا۔ تو ماشاءاللہ آپ نے تو بات صرف آپ نے سرور فاؤنڈیشن کی بات کی ہے۔ میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرور فاؤنڈیشن کی بنیاد میں نے 2000 میں رکھی تھی، اور میں آپ کو یہ بات بڑی ایمانداری سے اور روزے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی جو بھی میں خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے برطانیہ کی 700 سالہ تاریخ میں مجھے پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف دیا، اور اس کے بعد
میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سے بھی بڑی میرے اعزاز کی بات تھی کہ میں نے اس پارلیمنٹ میں قرآن پاک پہ حلف لیا، اور آج بھی وہ قرآن پاک جو ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا. کیا بات. اس کے بعد میں نے بزنس کی، اللہ تعالیٰ نے بزنس میں بھی بہت بڑی کامیابی دی. لیکن میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو تسکین، جو پلیجر، جو سیٹسفیکشن مجھے، جو میں نے یہ ادارے بنائے ہیں ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، پینے کے صاف پانی میں، وومن امپاورمنٹ میں، فری ہیپاٹائٹس پنجاب میں، میڈیکل کیمپس میں، اور جو ان لوگوں کو بینیفٹ ہوا ہے اور جو ان کی دعائیں ہیں، میرے لیے اس سے بڑی مسرت، اس سے بڑی خوشی اور اس سے بڑی تسکین نہیں. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمیشہ قائم رکھے. سرور بھائی یہ فرمائیے کہ آپ کے اندر دو کردار پچھلے دنوں میں بڑے اچھے دیکھے، ساری کردار آپ کے اچھے ہیں. ایک تو آپ مثال کے طور پہ ٹوبہ ٹیک سنگھ گئے آپ ڈاکٹروں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. یہ بھی بڑا چھوٹا سا پاکستان کا شہر ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے لیکن چھوٹا شہر ہے. پھر آپ پچھلے دنوں کمالیہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ آپ نے لوگوں کو چیزیں جو ہیں وہ بانٹیں. یہ چھوٹے شہروں کی سلیکشن جب آپ کرتے ہیں تو یہاں تو میڈیا شیڈیا بھی نہیں پہنچتا، یہ چھوٹے شہروں کو آپ سلیکٹ کیوں کرتے ہیں خاص طور پہ؟ میں آپ سے یہ پہلے عرض کر دوں کہ یہ جو 2013 میں ہم نے پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ایک امبریلا کنسورٹیم آرگنائزیشن بنائی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا اور 2010 میں فلڈ آیا تھا، تو اس وقت میں نے پاکستان میں بہت زیادہ تجربات مجھے حاصل ہوئے تھے، اور میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی کہ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں وہ کتنے سادہ ہیں، اور ہمارے جہاں کے جو ٹھگ ہیں وہ کتنے تیز ہیں. ہوا یہ کہ میں جب دیکھتا تھا تو سڑکوں کے دونوں کناروں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ہمارے سادہ دل سخی لوگ جاتے تھے اور کناروں پہ سڑکوں کو بیٹھے راشن اور ان کو پیسے دے کے واپس آ جاتے تھے. تو جب میں نے یہ چیک کیا تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ پورے پنجاب اور پاکستان سے یہ جو منگتے ہیں پروفیشنل، وہ وہاں پہنچ گئے ہیں. وہ سارا دن اناج بھی اکٹھا کرتے ہیں، پیسے بھی اکٹھے کرتے ہیں، کپڑے بھی اکٹھے کرتے ہیں، رات کو جا کے مارکیٹس میں بیچ دیتے ہیں، اور کوئی جو آرگنائزیشنز ہیں ان میں کوئی آپس میں انٹریکشن نہیں ہے، کوہیژن نہیں ہے، کوآپریشن ہے. تو اس کو سوچتے ہوئے میں نے ہاتھ رکھا ہے سرور صاحب، آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھا ہے. واہ. تو میں نے پنجاب ڈیولپمنٹ کی بنیاد رکھی، نیٹ ورک کی، جس میں 65 آرگنائزیشن میرے ساتھ شامل ہوئی، اور میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم نے کام، کیونکہ ہمارا ایک ایشو ہے پاکستانیوں کا کہ ہم اکٹھے کام کرنے میں بڑا مشکل فیل کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھی ہر این جی او آزاد ہوگا، آپ اپنے اپنے فیلڈ میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، اسپیشل نیڈ بچوں میں کام کریں گے، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ کام کریں گے تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو، اوور لیپنگ نہ ہو. تو ماشاءاللہ وہ تجربہ میرا بڑا کامیاب رہا. اور جب یہ کووڈ-19 شروع ہوا تو میں نے جو ہمارے این جی اوز ہیں 10-15 جو ٹاپ این جی اوز تھے ان کی میٹنگ بلائی. میں نے کہا کہ بھئی ایک مصیبت کا وقت ہے، اب ہمیں اکٹھے مل کے کام کرنا ہے. لوگ بھوک کا شکار ہیں، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. تو آئیے، تو ہم نے ماشاءاللہ اس دن فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ ہم پنجاب میں 1 لاکھ خاندانوں کو راشن فراہم کریں گے. تو مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ جو کام ہم نے 1 لاکھ کے ٹارگٹ سے شروع کیا تھا، اب تک ماشاءاللہ جو ہم نے کاؤنٹنگ کی ہے، ہم 8,50,000 خاندانوں کو راشن پیک جو کہ 1 مہینے کا راشن ہے وہ پہنچا چکے ہیں. اور عید تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم 10 لاکھ لوگوں کو راشن پہنچا سکیں گے. اور میں کنگ سلیمان ہیومنٹیرین ایڈ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی 22,000 پارسل راشن پیک مجھے پنجاب میں بھیجے ہیں تاکہ میں مستحق افراد میں تقسیم کروں. تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پنجاب کے لوگ، پاکستان کے لوگ عزت کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ عید تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو فنڈز لوگوں نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں دیا ہے، جو ہم نے لوگوں نے میڈیکل اکوپمنٹ دیا ہے، اور جو ہم نے راشن تقسیم کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم 400 کروڑ روپے کا راشن پرائم منسٹر ریلیف فنڈ اور میڈیکل اکوپمنٹ میں
पंजाब में लोगों को इंशाल्लाह ईद तक जो है वो तकसीम कर देंगे। इसलिए कि डॉक्टर्स की आपने बात की है कि डॉक्टर्स हमारी फ्रंट लाइन पे हमारा जो है फाइट लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी जान को ख़तरे में डाल के हमारी जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह के फजल करम से हमारी हुकूमत की भी ये अव्वलीन तरजीह थी कि हम मेडिकल जो प्रोटेक्शन आइटम्स हैं वो अपने डॉक्टर्स को, नर्सेज को, तिब्बी अमला को पहुंचाएं। तो यहाँ पर माशाल्लाह करोड़ों रुपए का सामान, सैनिटाइजर्स हैं, वहाँ पर मास्क हैं, यहाँ पर PPEs हैं, N95 हैं, वेंटिलेटर्स हैं। तो लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में दिए कि मैंने पूरे साउथ पंजाब तक माशाल्लाह ये फेस शील्ड हैं, ये सारी चीज़ें हस्पतालों में भी मुखय्यर हजरात की मदद से पहुँचाई हैं। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि 1,20,00,000 लोगों को हमने 12,000 रुपया जो है वो फ़ी ख़ानदान तकसीम, क्योंकि जब मुश्किल वक्त आती है तो उस वक्त अगर हम यूनिटी के साथ काम करेंगे, प्यार से काम करेंगे, मुशावरत से काम करेंगे, तो देखें अगर आप किसी एक, देखो मेरे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मरीज़ की इयादत ही कर लो तो इससे बड़ा सवाब जो है कोई नहीं है। फिर भूखे को खाना खिलाना जो है ये तो बहुत ही मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जो जिंदगी है वो महवर जो है वो चार्टी के गिर्द जो है लोगों की मदद करने के गिर्द घूमा है। तो अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान के लोग बड़े मुखय्यर हजरात हैं, और जब भी उनको हम अपील करते हैं तो वो अपने दिल के दरवाजे खोल देते हैं। और मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है सरवर भाई, एक बड़ा टची सा सवाल कर रहा हूँ आपको, और आप भी मैं चाहूंगा कि आप इसको सरवर बन के ही जवाब दें। जैसे अब कमालिया जाते हैं, कमालिया में तारिक मखदूम जो है उनके बच्चों की शहादत हुई, उसका वहाँ पे उन्होंने मज़ार भी बनाया है, और वो उस एसोसिएशन से कमालिया से, क्योंकि तारिक मखदूम खुद भी है, तो वो उस एसोसिएशन से वहाँ पे लोगों की हेल्प करता है, आपको भी यूज़ करता है वो वहाँ पे हेल्प करने के लिए। आपका भी बड़ापन है कि आप यूज़ होते हैं किसी की हेल्प कराने के लिए। उसकी मिसाल के तौर पे एसोसिएशन है तारिक की, आपकी पंजाब के साथ, आपकी पाकिस्तान के साथ क्या एसोसिएशन है और क्यों एसोसिएशन है? देखें, आपने बड़ी मिसाल दी है कि मखदूम तारिक साहब बहुत मुश्किल तरीन वक्त से गुजरे हैं, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके बेटों को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और मखदूम तारिक को, उनकी फैमिली को, उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता दे। बच्चों की मौत, बच्चों की शहादत जो है वो बहुत मुश्किल से सब्र करना बड़ा मुश्किल है, और मैं समझता हूँ कि मखदूम तारिक ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा है। और मुझे जब बताया गया कि वहाँ पर मखदूम तारिक साहब के बेटों की ये दूसरी बरसी थी, तो मैं पहली बरसी पे भी गया था, और इस दफ़ा उन्होंने माशाल्लाह लोगों में जो है वो गरीब लोगों में, मुस्तक लोगों ने उन्होंने पैसे भी तकसीम किए हैं, और 500 राशन पैक के भी उन्होंने पैसे दिए हैं, जो कि राशन इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में हम डिज़र्विंग लोगों तक पहुंचा देंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मैं आज सुबह की आपसे बात करता हूं। आज सुबह पाक पतन से एक मुखय्यर हज़रत मेरे पास आया, उसने कहा भाई मैंने 2000 राशन पाक पतन में तकसीम करना है, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके हाथों से वो राशन तकसीम करवाना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा। मैंने कहा भाई मैं इंशाल्लाह जैसे मर्ज़ी वक्त निकालूंगा। आप इतना आला काम कर रहे हैं कि 2000 ख़ानदान, जब आप 2000 ख़ानदानों की बात करते हैं तो अगर 5 भी एवरेज हों तो ये 10,000 फैमिली है। अगर आप उनके राशन की बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं आऊँगा। और उसका दिल इतना बड़ा है। और उसने फिर मुझे एक और बात कही, आप ये हैरान होंगे। उसने कहा कि सर मुझे पता है कि आप पीने के साफ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स पंजाब में और पूरे मुल्क में लगा रहे हैं, ये भी बड़ा आपके साथ मैं मिल के काम करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैं 10 फिल्ट्रेशन प्लांट भी जो है पाक पतन में लगाना चाहता हूं। तो मैं असल में मेरी जो इस वक्त कामयाबी की मैं समझता हूँ वजह यह है। आपकी बात को मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ सरवर भाई, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मुझे वक्फे पे जाना है। और ये बात कहते हुए कि अगर ए मोहम्मद सरवर जो है वो गवर्नर हो या ना हो वो ये काम कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें पाकिस्तान में डूएबल हैं, यानी कि करने वाली हैं और हो जाती हैं, और उससे नफ़ा होता है आपको कब्र का भी और दुनिया का भी। और सबसे बड़ी बात, जब भूखे का पेट आप भरते हैं तो यकीन कीजिए वो दुआएं जो मिलती हैं
وہ کمال بات ہوتی ہے. وقفے سے آتے ہیں اور سرور بھائی سے انشاءاللہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب تک ایک شخص بھی ہوگا اللہ اللہ کرنے والا میں قیامت نہیں لے کے آؤں گا. پاکستان میں جب ایک بھی شخص جو ہے وہ مدد کرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے. اور پاکستان بھرا ہوا ہے ایسے ممالک کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہیں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب. سرور بھائی بڑا ہی شاید ذاتی سوال بھی ہو, شاید ٹیکنیکل بھی ہو, شاید سیاسی ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن میں واقعی دل کی اتر گہرائیوں سے یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے زندگی میں بہت سے سیکریفائزز کیے ہیں کیونکہ آپ کامیابی کی پیک کو جا چکے تھے جب آپ برطانیہ میں تھے. آپ کو سارا یورپ جانتا ہے. آج امریکہ میں بھی آپ کا ذکر کریں, سارے آپ میں آدھے تو آپ کے دوست نکل آتے ہیں. آپ نے اس سارا سینیریو چھوڑا, آپ نے اپنی جو سٹیزن شپ تھی اس کو بھی سرنڈر کیا. اب پاکستان میں آئے, آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کے ساتھ کیسے معاملات چلے ہیں. گورنر بنے لیکن آپ کی بات نہیں بنی. آپ نے سمجھا بہتر پرفارم کر سکوں گا پی ٹی آئی میں, آپ نے پی ٹی آئی جوائن کر لیا, پھر گورنرشپ آ گئی. اب آپ جو کام کر رہے ہیں, جو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, یقین کیجئے کہ اگر یہ ریاست بتائے کہ ہم ریاستی طور پہ یہ کر رہے ہیں تو پھر بھی یہ بڑی بات ہے کہ یہ ریاستی سے ہو رہا ہے. لیکن یہ انفرادی طور پہ اور ایک ایسی پوسٹ پہ ہو رہا ہو جو کہ ایک زیادہ تر صرف دکھانے والی فیڈرل گورنمنٹ کی ایک ریپرزنٹیشن ہے. سرور بھائی, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایک بہتر, اعلیٰ اور بہت زیادہ افیکٹو پوزیشن پہ اس وقت ہونا چاہیے تاکہ یہ جو فوائد ہیں یہ ملٹی پلائی ہوں اور ایڈ نہ ہوں؟ جی, پہلے میں تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں جب 2013 میں بھی گورنر پنجاب تھا اور اب 2018 میں بھی گورنر پنجاب کا عہدہ جو ہے وہ مجھے دیا گیا. دیکھیں, سیاست میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اپنا کون سا سولجر کس محاذ پہ انہوں نے بھیجنا ہے. تو یہ گورنر پنجاب بنانے کا فیصلہ جو ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان نے اور ہماری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ نے کیا تھا. لیکن ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے, میرے اپنے نزدیک انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور انسان جتنا بے بس ہے, ایک سانس نہیں انسان خرید سکتا اپنی ساری دولت سے. اگر بیماری آ جائے تو اپنی ساری دولت قربان کر دے تو بیماری کو اپنی کوئی شفا نہیں دے سکتا انسان اتنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان سے جب کام لینا ہوتا ہے, اور میں آپ کو یہ بات آج ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں بہت پچھلے 15, 20, 30 سال سے ایک میرے دماغ میں یہ بات پھنسی ہوئی تھی کہ ہمارے جو قرآن پاک جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے اور پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے, اور اس کے آتھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہیں جنہوں نے اس کائنات کو, اس دنیا کو, اس دریاؤں کو, سمندروں کو, چاند کو, ستاروں کو, پوری کائنات کو بنایا ہے. اور پھر اس کتاب کو اتارا اس شخص پہ ہے جو امام الانبیاء ہے, خاتم النبیین ہے, جنہوں نے انبیاء کرام کی امامت کروائی, جس کی انبیاء کرام نے خواہش کی کہ ہم کاش حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے. تو میں یہ بات اکثر سوچتا تھا کہ جب قرآن پاک ہمیں, ہمارا جو مولوی صاحب ہے جو ہمیں پڑھا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا وہ کیا پڑھا رہا ہے, ہم جو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی نہیں پتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے شاید مجھ سے کروانی تھی کہ میں نے کووڈ شروع ہونے کے بعد ایک بات پہ میں بالکل کنونس ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے, چاہے ہماری کوتاہیاں ہیں, چاہے ہمارے گناہ ہیں, چاہے ہماری بے حسی ہے, چاہے جو ظلم دنیا میں ہم پہ ہو رہا ہے, کشمیر میں ہو رہا ہے, فلسطین میں ہو رہا ہے, قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے, اور ہم بے بس اور بالکل بے حس ہو کے اس ظلم کو برداشت بھی کر رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیلسٹینین بھائیوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے, انڈیا میں مسلمانوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر ہم قرآن پاک کو معنی کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں.
کیونکہ میں نے چند سورہ جو ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھا تو میری زندگی میں ایک تبدیلی آنی شروع ہو گئی. تو میں نے تمام جو وائس چانسلرز ہیں ہمارے ان کو میں نے بلایا. میں نے ان سے کہا کہ میری یہ خواہش بھی ہے اور میری یہ آپ کو گائیڈ لائن بھی ہے کہ ہم نے یونیورسٹی میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھانا ہے تمام بچوں کو. تو ماشاءاللہ تمام وائس چانسلر نے مجھ سے ایگری کیا اور ہم اسی رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ قرآن پاک کی ترجمے کے ساتھ جو ہے پڑھائی جو ہے اس کو لازمی قرار دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از گوئنگ ٹو بی گیم چینجر فار آور اسٹوڈنٹس, فار آور سوسائٹی اینڈ فار آور نیشن. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے کام لینا ہوتا ہے چیزوں کا. دوسرا, یونیورسٹیز میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے ایشوز تھے, میرٹ پہ وائس چانسلر نہیں لگتے تھے, بہت سے ایکٹنگ وائس چانسلر کام کر رہے تھے. تو یونیورسٹیز کی بھی مجھے یہ فخر ہے کہ ہم نے ان میں میرٹ پہ وائس چانسلر لگائے ہیں اور یونیورسٹیز کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. ہماری یہ خواہش تھی کہ ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ دنیا کی ٹاپ 500 یا ٹاپ 1000 یونیورسٹیز میں آئیں. تو مجھے یہ بتاتے ہوئے سرور بھائی, آپ یہ جو باتیں ساری کر رہے ہیں نا, میں بڑے ہی ادب اور عاجزی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, آپ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں نا, اگر تو میں یہ کسی فلسفی کے منہ سے سنوں تو مجھے حیرت نہیں ہوگی, اگر میں یہ کسی مفتی کے منہ سے سنوں مجھے حیرت نہیں ہوگی, اگر میں کسی ایسے بابے کے منہ سے سنوں جو کہ تصوف کا اظہار کرتا ہے مجھے اس پہ حیرت نہیں ہوگی. لیکن یہ ساری گفتگو آپ کی جو ہے وہ ایک گورنر پنجاب کی حیثیت سے چودھری محمد سرور کر رہا ہے. وہ یونیورسٹیاں, میں آپ کو اپنے پوری زندگی کے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہتر قدم ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ جس کو گیم چینجر کہتے ہیں وہ گیم چینجر بھی ہے اور وہ مقدر چینجر بھی ہے انشاءاللہ تعالی. یہ جو ساری چیزیں ہیں ان چیزوں کو بہرحال ایکٹیولی اور افیکٹولی انفلوئنس کرنے کے لیے صرف اپنے گھر میں نہیں, اپنے ملک, اپنے شہر میں نہیں, اپنے صوبے میں نہیں, تمام جگہ کراس دا بورڈ, میں پھر ایمانداری سے کہہ رہا ہوں آپ کو ایک زیادہ بہتر تو نہیں میں کہہ سکتا, زیادہ افیکٹو رول نے آپ کو دیکھنا چاہیے. خدا ہو سکتا ہے وہاں بہت زیادہ بڑا کام لے آپ سے. بھائی جی انشاءاللہ جی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا ہے اور بڑے چیز ہیں ہمارے ملک کے, اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ ان چیلنجز کو نپٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ہماری خواہش بھی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یادگار پاکستان پہ پوری قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا, اور اس وعدے میں ہم بھی شامل ہیں کہ ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا. تو انشاءاللہ کام ہو رہا ہے. اور لیکن ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, ہمیں ایک چیز جو, کیونکہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ مجھے جن لوگوں نے بھی بتایا, میں بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا سٹاف آپ کے پروگرام کو بہت بڑے شوق سے دیکھتا ہے اور سنتا ہے, اور بڑی مجھے آج سارا دن وہ بڑی تعریف کر رہے تھے کہ آپ بہت اچھے ایک پروگرام جو ہے اس پہ جا رہے ہیں, اور آپ نے نام بھی بڑا ڈھونڈ کے رکھا ہے کتب آن لائن. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی برکت ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ آپ کے لیے اعزاز ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ کتب ہے. تو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب لوگوں کو ہم میئر کرتے ہیں نا, میں نے اپنی زندگی میں اگر کوئی بہت بڑا آدمی ہے, اس کے پاس بہت بڑا عہدہ ہے, اس کے پاس دولت بہت زیادہ ہے, میں کبھی امپریس نہیں ہوا. میرے تعلقات ان لوگوں سے ہیں جو جنرس ہیں, جو لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں, جو لوگوں کی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھتے ہیں, اور جو اپنی دولت کو خرچ کرنا جانتے ہیں. تو یقین مانیں کہ مجھے بہت سے لوگ ہیں جو ملٹی بلینئر ہیں, لیکن اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی کہ وہ 1000 راشن بھی کیا 100 راشن بھی تقسیم کریں. بہت سے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت نہیں دی, ان کو دل بڑے دے دیے ہیں. اسی لیے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ دینے سے, دینا جو ہے نا, جو گیو کرنا ہے, اس کا دولت ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے دنیا کے بہت امیر لوگ دیکھے ہیں, ان سے بڑا کنجوس نہیں دیکھا. میں نے دنیا میں غریب لوگ دیکھے ہیں, ان سے بڑا دل میں نے کسی کا نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ, پاکستانی قوم بڑی جنرس قوم ہے, کہ ہمارے دل جو ہیں کھول لے, اور ہم غریبوں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو, اور وہ لوگ جو ہمارے پسماندہ ہیں, جو انڈر پریویلیج ہیں,
ان کو بھی ہم اپنی اولاد کی طرح، اپنے بچوں کی طرح پیار کریں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، تو یہ معاشرہ جو ہے کل سنور سکتا ہے۔ وہ ایکچولی ٹیکنیکلی تو سرور بھائی میرا سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ آپ یہ کتابیں جو ہیں فلسفے کی اور نفسیات کی کب لکھیں گے، لیکن میں یہ سوال آپ سے نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور توفیق دے گا۔ یہ آپ نے اپنی فیس بک پہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، لفظ لکھا ہوا ہے نیکی کی ٹوکری۔ یہ نیکی کی ٹوکری جو ہے یہ تصور کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک تو ہم دنیا میں ہیں، جو کام ہم نیکی کا کرتے ہیں اس کا میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، لیکن اس کے بعد آخرت جو ہے اس کی وہاں پر جب حساب ہونا ہے تو اس وقت آپ کی جو نیکی کی ٹوکری ہے اس نے آپ کو بچانا ہے۔ جب وہاں پر آپ کی اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، اگر نیکیوں کا بدی کا پلڑا بھاری ہوا تو پھر آپ جہنم چلے جائیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نیکی کی جو ٹوکری ہے نا، اس میں جتنا بھی آپ ڈالیں گے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی خوبصورت بات۔ یہ فرمائیے کہ اس وقت کرونا اسپیسیفک کن مسائل کا ایز اے گورنر شدت سے احساس کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور وہ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خطرناک وبا ہے۔ ایک تو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، میں چند ہفتوں سے جو اپنے پاکستانی بھائیوں کا رویہ دیکھ رہا ہوں، طور طریقے دیکھ رہا ہوں، جس طریقے سے وہ بالکل حکومت کی ایڈوائز جو ہے اس کو بالکل نہیں مان رہے ہیں، رش والی جگہوں پہ جا رہے ہیں، شاپنگ سینٹر پہ جا رہے ہیں، اور کوئی ماسک نہیں، زیادہ تعداد میں لوگ نہیں پہن رہے، احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے، تو مجھے بڑا خوف آتا ہے، اس لیے کہ اس بیماری نے امریکہ جیسے ملک کے گھٹنے ٹیک دیے، ان کے ہسپتال جواب دے گئے، ان کے ڈاکٹر جواب دے گئے، ان کے جو ڈاکٹر تھے ان کے پاس پی پی ای کٹس نہیں تھی۔ تو خدا نخواستہ اگر یہ وبا پھیلی تو یہ بہت خطرناک وبا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں اس وبا کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے، اور میں عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی حکومت نے لاک ڈاؤن میں جو نرمی کی ہے اس کی وجوہات معاشی ہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کے کاروبار برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے، ہم لوگوں کو بھوکے مرتے نہیں دیکھ سکتے، ہم لوگوں کو بے روزگار نہیں دیکھ سکتے، اس لیے حکومت کو مجبوری کے ساتھ لاک ڈاؤن میں نرمی کرنی پڑی ہے۔ لیکن خدا کے لیے اس مرض کو سیریس لیں، اور اگر یہ مرض آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو ہمارے لیے حالات جو ہیں وہ بہت مشکل ہو جائیں گے۔ ہمارا صحت کا نظام نہیں ہے اس قابل کہ ہم جو لوگ زیادہ تعداد میں بیمار ہوئے تو ہم ان سے کوپ نہیں کر سکیں گے، ہمارے ہسپتال میں بیڈ نہیں ہوں گی، ہمارے پاس ڈاکٹرز کے انتظامات نہیں ہوں گی۔ تو خدا کے لیے اس مرض کو سیریس لیں، اور بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کنسپریسی ہے، there are a lot of people who are in a state of denial، وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی پراپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ تو ایک کوئی سازش ہے، یہ تو کنسپریسی ہو رہی ہے۔ تو خدا کے لیے اس وبا کو سیریس لیں۔ آپ کی بات بڑی ہی زیادہ واضح اور بڑی اعلیٰ سرور بھائی، ایڈ بھی دی ہے ان لوگوں نے، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ کنگ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ جو گروپ ہے ان لوگوں کا پیغام بھی آیا ہے۔ میں یہ سوال میرے دل میں تھا نہیں سرور بھائی، اور نہ میں چاہ رہا تھا کہ شاید اس طرح کی آپ سے بات کروں، لیکن آپ کی ساری گفتگو میں نا ایک بہت ہی سادہ، عقل مند، ایک شفیق، ایک باپ اور ایک رہنما کلیکٹیولی ایک پرسنالٹی میں نظر آتا ہے۔ میں بڑے ہی ادب سے، اور یہ میں دل کے اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، میں ایک منٹ بڑا ہوتا ہے میڈیا پہ، پورا 1 منٹ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس قوم کو جو پیغام دینا چاہیں بحیثیت اس قوم کے ایک باپ کے، ایک گورنر کے، میڈیا آپ کے ساتھ ہے، فرمائیے۔ پہلے تو میں بلال آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ویری کائنڈ اینڈ لونگ ورڈز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، زندگی میں آپ کو کامیابیاں دے۔ تو میں پاکستانی بھائیوں کو اور بہنوں کو صرف ایک ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مشکل وقت ہے، توبہ استغفار کریں،
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں ہماری حفاظت فرمائے، لیکن خدا کے لیے احتیاطی تدابیر جو کہ میں نے پہلے کہا ہے ان پر عمل کریں، کیونکہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، اور باہر جب جاتے ہیں لوگوں کے ان کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو اپنے خاندان کے لوگوں کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور بھی بہت شکریہ چودھری محمد صاحب، گورنر پنجاب ہمارے ساتھ تھے، اور آپ کے پیغام کے اوپر میں صرف یہ ایک آخری کلمہ کہنا چاہتا ہوں۔ کپتان نے جب کہا کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہو تو میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن اس کے وہ کارندے نظر آ رہے ہیں۔ سرور چودھری کی نظر انہی کاموں پر ہے، لیکن میں ایمانداری سے اس دعا پہ رخصت کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اس ملک میں ایسے لوگوں کو پہچانے اور ایسا بننے کی کوشش کریں۔